جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی انویزیبل سورسز بھی ہوتی ہیں جو کہ اس کو خراب کر رہی ہوتی ہیں, سیبوٹیج کر رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی سڑک کے اوپر گاڑی کھڑی ہے اور آپ 2-3 بندے مل کے اس کو زور لگا رہے ہیں تو وہ ہل نہیں رہی اپنی جگہ سے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ گھاٹی پہ کھڑی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک انویزیبل فورس ہے جو کہ آپ کے دھکے کو کمزور کر رہی ہے. تو دیر آر انویزیبل فورسز جو کہ سیبوٹیج کر رہی ہوتی ہیں چیزوں کو, جو کہ بیچ میں اندر سے ہی چیزوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا طریقہ ہے مسئلے حل کرنے کا, وہ طریقہ جو ہے سمپلسٹک تو نہیں ہے, کیا وہ ٹو سمپل تو نہیں ہے. مثال کے طور پر ٹو سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہمارا بیٹا نشہ کرتا ہے, سامنے آتا ہے, ہم کہتے ہیں یار ول پاور ہونی چاہیے. میں بچپن دے 20 من وزن چک لینا سا, ایسی کوئی بات کر کے تو بچے کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ ول پاور ہونی چاہیے. تو مطلب خالی ول پاور تو کافی ہے ہی نہیں, اسکل پاور چاہیے, آپ کو سوشل کیپٹل بدلنا ہے, آپ کو مینٹور چاہیے, آپ کو انوینٹری چاہیے, اور آپ کو بے جان چیزوں کی مدد چاہیے, آپ کو ماحول صحیح چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو آپ کی کامیابی کی جو شرح ہے وہ 10 ٹائمز ہو جاتی ہے. 10 ٹائمز آپ کی کامیابی کی شرح بڑھتی چلی جاتی ہے. اور سائنس نے آج آپ کو بہت اچھے مواقع مہیا کیے ہیں کہ اگر آپ جاننا چاہیں کہ کامیابی کی شرح کسی معاملے میں کیسے بڑھتی ہے تو آپ جہاں سے کوئی نالج ملے آپ لے لیتے. سیکھنے کی ایک کویسٹ ہے, ایک پیاس ہے جو آپ کے اندر سیکھنے کی پیاس ہے جو کہ آپ کو کامیابی میں آگے بڑھا سکتی ہے. یہ سوچنا کہ نہیں میں خود ہی کر سکتا ہوں, یہ اتنی اچھی سوچ نہیں ہے, کیونکہ انسانوں کو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کلیو دے سکتے ہیں. انسان جب بات کرتے ہیں تو وہ کھڑکی کھولتے ہیں, اپنے دماغ کی کھڑکی کھولتے ہیں جس میں سے آپ چیزیں پک کرتے ہیں. اور جب آپ سیکھتے رہتے ہیں تو آپ اپنے جو سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا سافٹ ویئر بہتر ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے جو موقع ملے وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ہے سمپل سی لاجک جو کہ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ اپنی زندگی بہت آسان بنا سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بڑے ہی خوش نصیب زمانے میں رہ رہے ہیں. شکر کریں آپ 500 سال پہلے نہیں زندگی گزار رہے تھے. جو آج کا زمانہ ہے یہ خوش نصیبوں کے حصے میں ہے. آپ ذرا سوچیں, ہمارے دادا جی کو وہ سہولتیں حاصل تھیں کہ جو ہمیں حاصل ہے؟ چلے دادا جی کو چھوڑے, ہمارے دادا جی کو کون جانتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مغل بادشاہوں کو وہ سہولتیں حاصل تھیں جو کہ ہمیں حاصل ہیں؟ آپ میں سے کسی کا خیال ہے کہ مغل بادشاہوں کو سہولتیں حاصل تھیں جو ہمیں حاصل ہیں؟ تو بادشاہوں کو کچھ بھی حاصل نہیں تھا. آپ ذرا غور کریں کہ بادشاہوں کو بجلی حاصل نہیں تھی, موم بتیاں ہی بال دے سن بیچارے, اور ان کو اے سی حاصل نہیں تھا, ان کو کوئی گاڑی حاصل نہیں تھی. ہاں کپڑے واہ 30-40 گز دا سوٹ بنا دے سن, بس جیڑی شے ہونی ہے وہی ڈھیر ساری استعمال کر لو. تو کتنا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ اس کا بڑا جاہو جلال تھا, اس کا فلانا تھا, اس کا ٹمکانا تھا. آپ اس بادشاہ سے زیادہ پریویلیجڈ ہیں, آپ اس بادشاہ سے زیادہ. آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں وہ گئے, اور آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو وہ کھانا بھیج دیتے ہیں فوڈ پینڈا والے. اور لاہور میں کم از کم 15,000 ریسٹورنٹ ہیں جن کی اسپیشلٹی ہیں, آپ ان سے مزیدار چیزیں منگوا کے کھاتے ہیں. اور آپ کے پاس شاندار سڑکیں ہیں جن کے اوپر آپ کی گاڑی چلتی ہے تو پتہ نہیں چلتا, کوئی جھٹکا نہیں لگتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان بادشاہوں کا کمپیریزن تو ہم فقیروں سے نہیں ہو سکتا, تو آج کے بادشاہوں سے کیا ہونا ہے ان کا کمپیریزن. آج کے جو بادشاہ ہیں وہ تو بہت ہی پریویلیجڈ ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, جو سی ای اوز ہیں, یا جو اس طریقے سے ہیں. لیکن ایک عام انسان بھی اگر شکر گزار ہونا چاہے, اگر ایک عام انسان بھی گریٹیچیوڈ میں جانا چاہے, اگر اپنے اندر کیمیکل صحیح کرنا چاہتا ہو, تو وہ کبھی نہ کبھی کہہ سکتا ہے الحمدللہ یہ جو ہمیں سہولتیں حاصل ہیں یہ بڑی بات ہے.
اگر ہم اپنی سہولتوں کو دیکھیں اور ان کو ضائع مت کریں. ہم اپنی سہولتوں کو ضائع بھی کرتے ہیں. ایویں لانگ ڈرائیو پہ نکل گئے, سڑک تے ایویں رش پا دیتا, اور ایویں کسی نو گڈی چ بیٹھے ہی پتہ نہیں کی اشارے کر دیتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنی تکلیفیں بڑھاتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو گریٹیچیوڈ یعنی شکرانے کی ایک فیلنگ کہ یار کیا بات ہے, اور پھر کوئی کمی کمزوری ہو تو وہ بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کو بھی ہم درست کر سکتے ہیں. آج جو علاج دریافت ہوئے ہیں تو بادشاہ جو ہے ان کو تو کوئی علاج دریافت نہیں اس وقت ہوا تھا کہ وہ ان کو کوئی مدد ملے. زیادہ تر بادشاہ پھر زیادہ سے زیادہ یہ عیاشی کرتے تھے, افیم کھا لیا کرتے تھے. تو بادشاہوں کی عیاشی یہ تھی, شراب پی لی, نشے میں دھت ہو کے پڑے رہے, اور اپنی زندگی کو ایک روگ لگا لیا. اور پھر بندے بٹھائے ہوتے تھے کہ میرے بارے چنگیاں چنگیاں گلاں لکھو. جتنی باتیں آپ یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا بادشاہوں کے بارے میں, ساری جھوٹ, سچ بالکل سراسر جھوٹ. یعنی کوئی چنگا کام نہیں سی جڑا. یہ کیا جس نے تاج محل بنایا, شاہ جہاں, دیکھے تاج محل بنایا انہیں بیوی نال بڑا پیار سی, 14ویں بچے دی پیدائش تے بیوی مر گئی, بیوی دی بھین نال بیاہ کر لیا, یہ تھا پیار. اور بھی کئی بیویاں تھیں 10-12. تو ہم کہتے ہیں یار کتنی محبت کی ایک مثال قائم کر دی ہے. ہر بیوی کا دل چاہتا ہے میرا خاوند بھی تاج محل بنائے میرے لیے. یہ ساری کہانیاں ہیں, ان کہانیوں میں سے نکلیں, آج کی دنیا میں آئیں. آج کی دنیا 21ویں صدی سے پرانی جو بھی بات ہے نا اس کو ری وزٹ کریں. 21ویں صدی سے پرانی جو بھی بات ہے, جو 50 سال پرانی بات ہے اس کو ری وزٹ کریں, ویلڈ ہے کہ نہیں, اب اس کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہماری زندگی کے ساتھ. کیا ہم صرف انرجی ویسٹ کر رہے ہیں یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.